حافظ بننا، عالم بننا، قاری بننا، مفتی بننا کوئی آسان اور کھیل کی بات نہیں ہے. بڑی محنت و مشقت لگتا ہے اس کام میں یار، وقت لگتا ہے. ایک بچہ 3 سال میں حافظ قرآن یعنی حفظ قرآن مکمل کرتا ہے، اور اگر وہ دور کرے گا تو 2 سال دور میں لگے گا، 3 اور 2 5. اگر قاری بننا چاہے گا تو 2 سال قرأت میں لگے گا، 5 2 7. عالم بننا چاہے گا تو 8 سال مکمل عالم میں لگیں گے، 8 7 15 15 سال یہ ہو گئے. اور اگر مفتی بننا چاہے گا تو 1 سال اس میں 16 سال یہ زندگی لگا دیتے ہیں اس کے اندر. اس کے بعد ایک عالم بنتا ہے، ایک مفتی بنتا ہے، اس کے بعد قوم کی خدمت کرتا ہے. لیکن قوم اس کے ساتھ کیسے سلوک کرتی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے. ایک انسان نے 15 16 سال زندگی صرف قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے سمجھنے میں اپنا وقت لگا دیا. یہ چاہتا تو دوسرا کوئی کام بھی سیکھ لیتا، کوئی ہنر بھی سیکھ لیتا، کچھ بھی کر سکتا تھا، دوسرے کاموں میں اپنا وقت لگاتا اور یہ کچھ بن جاتا. لیکن نہیں، ان کے دلوں میں شوق تھا میں حافظ بنوں گا. ایک یتیم بچہ مدرسے میں آتا ہے، آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. ایک یتیم بچہ مدرسے میں آتا ہے جس کے سر پر نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی سہارا دینے والا ہے. مدرسے میں ڈال دیا. اس بچے نے محنت کی، مشقت کر کے، اور وہ آگے بڑھے، قرآن کے حافظ بنے، اس کے بعد قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے. اللہ نے بہت اونچا اٹھا دیا، اتنا مقام اونچا ہو گیا، گاؤں میں نام ہونے لگا. لیکن محلے کے کچھ لوگ تھے، اس یتیم بچوں کو نیچے کرنے کے چکر میں وہ خود اتنے نیچے اوپر استر پر گئے، اس بچے کو صرف نیچے دکھانے کے لیے کہ یہ بچہ آگے کیسے بڑھ جائے گا. ہمارے قوم کے لوگوں، اگر کوئی غریب یتیم نادار بچہ اگر آگے بڑھتا ہے نا، خدا کی قسم آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو اور آگے بڑھا دیجئے. خدا کی قسم اللہ آپ کو اتنا رزق دے گا، اللہ آپ کو اتنا اونچا اٹھا دے گا، آپ کا گمان بھی نہیں پہنچے گا وہاں تک. لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں نا، کسی کو ہنستا مسکراتا دیکھتا وہ ان کو چین نہیں آتا ہے. اگر کوئی یتیم بچہ، کوئی غریب آگے بڑھنا چاہتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کیسے یہ پیچھے آ جائے. اگر کوئی غریب اگر کوئی اچھا مکان بنا لیا کما کر تو لوگ بات کرتا ہے یار اتنا اچھا مکان کیسے بنا لیا. یاد رکھیے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے اکثر ان میں غریب لوگ ہوتے ہیں، اکثریت کے طور پر. شاید ہی 2 4 ہوں گے جو کروڑ پتی یا لکھ پتی کا بیٹا ہوگا. کیوں؟ لکھ پتی کو اتنی توفیق کہاں ہے جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، لکھ پتی کو اتنا فرصت کہاں ہے جو اپنے بچوں کو مولانا بنائے. وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کھائیں گے کہاں سے، 2 4 ہزار میں گزارا کیسے ہوگا، وہ تو اس بات کو کہتے ہیں. لیکن یاد رکھے، رزق کا مالک اللہ ہے، روزی اللہ کھلاتا ہے، ساری چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ عالم بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے، حافظ بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے، امامت کرے گا 5,000 تنخواہ ملے گا، کھائے گا کہاں سے. اور جب یہی مولانا یا مفتی یا عالم یا حافظ بن کر کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا کہیں کہ امام بن جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، کھاتے کتنا ہے. یار کہیں بھی سکون نہیں ہے، جلنے والوں کو کہیں بھی سکون نہیں ہے. اے لوگوں، آؤ مدرسے میں، تو میں غریب بچوں سے ملاتا ہوں. کئی دن ہو جاتے ہیں بیچارے کے کپڑے کہیں پھٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کے ماں باپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے. وہ اگر 400 روپے کماتا ہے تو گھر میں اور بھی بچے ہیں اور بیوی ہے، ان کو دیکھنا ہے. ایک بچہ کو انہوں نے مدرسے میں ڈال رکھا ہے تو ان کی محبت ہے، وہ بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، وہ حافظ بنانا چاہتا ہے. اس لیے اے لوگوں، اے مالداروں، کروڑ پتیوں، لکھ پتیوں، آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. تم اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ گے نا، آپ اگر اپنے بچوں کو عالم بناؤ گے نا، تو دین کو زیادہ فائدہ ہوگا. کیوں؟ اللہ نے آپ کو تو پہلے سے مالدار بنا رکھا ہے نا، اب آپ کو اتنی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذریعے سے علم اور زیادہ پھیلے گا. اس لیے اے مالداروں، پیسے کے چکر میں نہ آ کر آؤ اپنے بچوں کو عالم بناؤ نا، دین کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مدارس اسلامیہ کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو مالیات کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، اچھا ہو. لیکن آج لوگوں کو فرصت نہیں ہے، اللہ نے لوگوں کو توفیق نہیں دے رکھی ہے بھائی. نارمل قسم کے لوگ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں اور لوگ ان کو غریب، نادار، یتیم کہہ کر بلاتے ہیں.
لوگ مدرسے میں جا کر کھانا بھی پسند نہیں کرتے، کیوں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ غریبوں کا کھانا ہے۔ افسوس لگتا ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس طرح سے بات کرتے ہیں اور اس نگاہ سے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یار وہ مہمان رسول ہیں، وہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ آپ کو سمجھنے میں پھر ہو گیا، اس لیے کسی بھی مدرسے بچوں کو غلط نگاہ سے مت دیکھنا، کسی بھی مدرسے بچوں کو ہلکے میں مت لینا۔ مدرسہ دین کا قلعہ ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند ہوتی ہے۔ آپ لوگ 8 بجے تک سوتے ہو، یہ بچہ 4 بجے بھور میں اٹھ جاتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یار ننھی ننھی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں مدارس اسلامیہ کی حفاظت کرو، انشاءاللہ دین کی اشاعت کے لیے یہ مدارس اسلامیہ آج کے دور میں اور ہمیشہ سب سے آگے رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ آگے رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ مجھے یہ چند باتیں بتانی تھی جو مجھے لگا کہ بتانا چاہیے، میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں بات رکھی ہے۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔